الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عقیدہ کے شرعی کورس میں انشاءاللہ شرک کی قسموں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ پھر شرک اکبر کی 4 قسمیں ہیں۔ شرک اکبر کیا چیز ہے؟ شرک اکبر یہ ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کو اللہ کے ہمسر بنا دے، اللہ کے برابر بنا دے، اور اس کی بھی عبادت اسی طرح کرنے لگ جائے جس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، شرک اکبر ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد اور رائیگاں ہو جاتے ہیں، اور اگر شرک کی حالت ہی میں مر گیا اور شرک سے توبہ نہیں کر سکا اور توحید کو نہیں اپنا سکا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی جنت میں نہیں آ سکتا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نہ اسے موت آئے گی، نہ فنا ہوگا، اور نہ ہی اس کے عذاب میں کسی قسم کی کمی ہوگی۔ یہ سب سے بدترین گناہ ہے اللہ کی نظر میں شرک اکبر۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے دعا میں شرک، یا آپ یوں کہہ لیں عبادت میں شرک۔ دعا بہت اہم عبادت ہے اور سب سے زیادہ گمراہی اسی میں پائی جاتی ہے۔ یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور سنن ترمذی میں 2969 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی وہ آیت جو سورہ غافر کی 60 نمبر آیت ہے، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، اور پھر اللہ نے فرمایا جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں، یعنی جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے وہ اللہ کی عبادت سے اکڑتے ہیں۔ تو اس آیت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا عبادت ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دعا عبادت ہے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو کسی قسم کی عبادت نہیں دی جائے گی، کسی قسم کی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جائے گی، اور اگر غیر اللہ کی عبادت کی گئی تو یہی شرک ہے، چاہے وہ غیر اللہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا فرشتے ہوں یا ولی ہوں یا کوئی قبر ہو یا کوئی پتھر ہو یا کوئی اور چیز ہو، کوئی مخلوق ہو، کسی قسم کی مخلوق ہو، اگر کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا تو عبادت کرنے والا مشرک اور کافر قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ جو لوگ دوسرے معبودوں سے دعا کرتے ہیں
ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا حساب ہوگا، اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی وہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ذکر کیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو وہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر نہایت اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کشتی میں بھنور میں پھنس جانے کے بعد اللہ ہی سے دعا مانگی، اللہ ہی کی عبادت کی، توحید پہ آ گئے، شرک کو چھوڑ دیا۔ لیکن پھر جب خوشحالی میں آئے، خشکی پہ آ گئے، راحت میں آ گئے، تو پھر دوبارہ انہوں نے شرک شروع کر دیا اور دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا، دوسروں سے دعا مانگنا شروع کر دیا، دوسروں کو اپنی مدد کے لیے اور کرم کے لیے دوسروں کو پکارنے لگے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے اور کفار مکہ سے بھی شرک میں آگے بڑھ گئے۔ وہ لوگ تو مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہے مصیبت ہو چاہے نعمت ہو ہر حالت میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ انہیں یاد ہی نہیں آتا۔ جب بھی پکارتے ہیں کبھی غوث کو پکارا، کبھی مدار کو پکارا، کبھی کسی اور غیر کو پکارا، اللہ انہیں یاد ہی نہیں آتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ شرک کی پہلی قسم ہے شرک دعا یا شرک عبادت۔ دوسری شرک کی قسم ہے شرک نیت، ارادے کا شرک، قصد کا شرک، نیت کا شرک۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ عمل کرے اپنے عمل سے اس کا مقصد صرف دنیا ہو، ریاکاری کے لیے کرے، شہرت و ناموری کے لیے کرے، مال کمانے کے لیے کرے، پوری طرح سے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، اللہ کو جانتا ہی نہ ہو، اللہ سے کوئی بدلہ چاہتا ہی نہ ہو۔ جیسے منافقین ہوتے تھے کہ وہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، جنت پانے کے لیے نہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا کہلواتے تھے۔ دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا تو ان کی نیت صحیح نہیں تھی، ان کا قصد صحیح نہیں تھا، ان کا ارادہ صحیح نہیں تھا۔ تو جو شخص اللہ کا قصد ہی نہ کرے، اللہ کی رضا ہی نہ چاہے، اللہ سے اجر و ثواب ہی نہ چاہے، تو اس شخص کو ظاہر بات ہے اللہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایسا شخص شرک نیت کا ارتکاب کر رہا ہے جو بڑا شرک ہے، اور اس کی دلیل سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوف الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کے زیب و زینت کو اور اس کی سجاوٹ کو چاہتے ہیں، تو ہم ان کے اعمال کو بھرپور طور پہ یہیں دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے آگ کے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ سب برباد ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب بیکار ہو جائے گا، سب رائے گا اور باطل ہو جائے گا۔ یہ شرک بہت باریک ہے اور انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ تو شرک عبادت، اور دوسری شرک اکبر کی دوسری صورت ہوئی شرک نیت۔
شرک اکبر کی تیسری صورت ہے شرک اطاعت۔ شرک اطاعت کیا ہے؟ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے میں اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے میں اللہ کے سوا کسی مخلوق کی اطاعت کرے، کسی مخلوق کی بات مانے اور دل سے اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیتا ہے یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کے لیے اس کی بات ماننا جائز اور درست ہے، اور اسی طرح سے کوئی اور بھی اگر اس کی بات مانے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ فلاں شخص جو بات کہہ رہا ہے وہ دین اسلام کے خلاف ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور اس کے باوجود اس پر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ایسے شخص نے اس شخص کو جس کی بات مانی اللہ کے خلاف، اسے اپنا رب بنا لیا، اسے اپنا معبود بنا لیا۔ چنانچہ اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک ہی معبود اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ہر اس شرک سے جو یہ مشرک کیا کرتے ہیں۔ اس آیت کی وہ تفسیر جس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ علماء اور عبادت گزاروں کی اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں اطاعت کی جائے، اسی کو رب بنانا کہا جائے گا۔ یعنی اللہ کے حکم کو اگر وہ لوگ تبدیل کر دیں تو ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ عالم ہے، عبادت گزار ہے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف بول رہا ہے تو اس کی بات مان لو، اللہ کی بات چھوڑ دو۔ اگر ایسا کوئی تسلیم کر لیتا ہے تو ان علماء اور عبادت گزاروں کو اس نے اپنا رب بنا لیا۔ یہاں ان سے دعا مانگنا مقصود نہیں ہے، اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی میں آئی ہے، 3095 نمبر حدیث ہے۔ سنن ترمذی میں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب یہ اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو انہوں نے رب بنا لیا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں تھی کہ اگر وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتے تھے تو تم بھی اسے حرام مان لیتے تھے، اگر وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے تھے تو تم بھی اسے حلال مان لیتے تھے، کیا ایسی بات نہیں تھی؟ تو عدی ابن حاتم نے کہا ہاں ایسا تو تھا، ایسا تو تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف کسی اور کی بات کو قابل تسلیم سمجھنا یہ اطاعت کا شرک ہے۔ یہ شرک اکبر کی تیسری صورت ہے۔ شرک اکبر کی چوتھی قسم ہے شرک محبت۔ شرک محبت سے مقصود یہ ہے کہ وہ محبت جو عبادت والی محبت ہوتی ہے، جس کے اندر اجلال اور تعظیم بھی ہوتا ہے، اللہ کی خاطر معبود کے لیے اجلال اور تعظیم ہوتا ہے، اور اپنے لیے ذلت اور پستی اور خضوع ہوتا ہے۔ ایسی محبت اللہ کے سوا اور کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے ایسی محبت رکھے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا ہمسر بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسی ہی محبت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اہل کفر و شرک ہیں، وہ اللہ سے زیادہ یا اللہ کے برابر کسی غیر سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ شرک کی چوتھی قسم ہے۔ تو اس طرح سے شرک اکبر کی 4 قسمیں ہوئیں۔ اب آئیے شرک اصغر کو دیکھتے ہیں۔ شرک اصغر ہر وہ شرک ہے جو شرک اکبر کے درجے کو نہیں پہنچتا لیکن شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، شرک اکبر میں پڑ جانے کا وسیلہ ہے، یا وہ چیزیں جنہیں قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں شرک کہا گیا ہے لیکن وہ شرک اکبر کے درجے کو نہیں پہنچتی، تو انہیں شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ عمل میں بھی ہوتا ہے اور قول میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔